5000 واٹ سے 10,000 واٹ سے، اور کچھ تو وہ ہے صرف جلتے ہی نہیں، پوری دنیا کو کرنٹ سپلائی بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کو فیض پہنچاتے بھی ہیں، سب کے رشتے وہیں سے ہیں، سب کا تعلق وہیں سے ہے۔ یہ اپنے اپنے کوئل کی بات ہے، کوئل اندر کا ڈیولپ کرو، ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھنے میں 100 بتی کا گولا بھی ویسا ہی دکھتا ہے اور 0 بتی کا گولا بھی ویسا ہی دکھتا ہے، اندر کی کوئل صحیح ہو تو پھر پاور زیادہ سے زیادہ لینے کی صلاحیت بھی آتی ہے اور زیادہ سے زیادہ روشنی دیتا بھی ہے۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ اب اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق لینے والا لیتا ہے، وگرنہ صلاحیت جن کے پاس نہیں ہے، دوسری تصویر ہے اس کی، بلب ہے لگا ہوا، اتنا بڑا گولا ہے دیکھنے میں، سوئچ آن کرو تو کرنٹ آتا نہیں، پوچھا کیا ہوا؟ کیا بتی جھڑ گئی؟ کسی کی بتی ہے وہیں جل گئی، بتی صحیح سلامت ہے، گیس لیک ہو گئی، کٹکا کھولو تو روشن نہیں ہوتا، حالانکہ کرنٹ وہاں تک آ رہا، پاور سپلائی برابر ہے۔ اب کچھ بلب ایسے ہیں کہ ان کی بتی بھی اچھی ہے، کوئل بھی اچھا ہے، اندر کی گیس بھی اچھی ہے، پھر کیا ہے؟ ہولڈر میں کنیکشن صحیح نہیں ہے، لوز کنیکشن۔ کچھ ایسے ہیں کہ کنیکشن اچھا ہے، مجھے کیا بات ہے؟ سرکٹ پوری نہیں ہو رہی، سرکٹ چیک کرو، سرکٹ میں چیک کر لیے، اب کیا ہے؟ کہا خرابی سوئچ کی ہے، سوئچ بدل دو، سوئچ بدل دیا، اب کیا ہے؟ کہا لائن چیک کرو، لائن دیکھو، اب چلے تلاش کرتے ہوئے میٹر تک، پہلے سوئچ بورڈ تک، پھر سوئچ بورڈ سے میٹر تک، ارے میٹر بھی اچھا ہے، پھر کیا ہے؟ پول سے کرنٹ نہیں آ رہا، باہر کی لائن گورنمنٹ سپلائی نہیں ہے، شٹ ڈاؤن ہو رہا نا، یہاں بھی گیا تھا کچھ دیر پہلے، سب اندھیرے میں تھے، دیکھیے جا رہا آ رہا ہے، چلتا رہتا ہے سب نظام ہے، ہمارے سمجھانے کی بہت سی چیزیں ہیں اس پہ، باہر سے کرنٹ سپلائی نہیں ہے، جا کے پول تک چیک کرے فیز، ارے بھائی فیز کنیکشن بھی اچھا ہے، پھر ٹرانسفارمر سے سپلائی نہیں ہے، ارے ٹرانسفارمر کو کیا ہو گیا بھائی؟ جمپر چیک کرا، فیوزا چیک کر لیا، سب چیک کر لیا، پھر کیا ہے یار؟ کہنے لگے کہ لوکل اسٹیشن سے نہیں ہے سپلائی، وہاں سے ہے گڑبڑ، وہاں پہنچے کہ بھائی کیا قصہ ہے یار؟ سب فیڈر سے سپلائی نہیں ہے، فیڈر ہوتا ہے وہاں سے نہیں آ رہا پاور، ارے فیڈر میں بھی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، اب منٹ سے سپلائی نہیں ہوگی تو میں کیا کروں؟ منٹ سے سپلائی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ آپ کے سمجھنے کے لیے ہے مثال، کچھ تو وہ ہے سپلائی صحیح ہے، یہاں بتی جڑی ہوئی ہے، اگر بتی سلامت ہے تو کہیں نہ کہیں سے فالٹ ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے، بتی گئی، کوئل گیا، اب وہ گولا کام کا نہیں، گھڑوں پہ پھینکنے کے قابل کا ہے، یہ بتی، یہ گیس جو لیک ہو رہی ہے، یہ آپ کے ذہنوں میں پیدا کیے جانے والے وسوسے ہیں بدعقیدگی کے، جس دن یہ بدعقیدگی کا وسوسہ آتا ہے ایمان کی گیس لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، خبردار۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ پھر بتی جھڑ جاتی ہے،
اب تو گولا کسی کام کا نہیں. کوشش آپ کریں کیا آپ اپنی بتی کی حفاظت کریں, اپنی ایمانی گیس کی حفاظت کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گولا بھی پھینکنے کے قابل ہو جائے. اور اگر سب صحیح ہے تو پھر خود بھی روشن ہے, ماحول کو بھی منور کیے ہوئے. اس کے فیض سے ایک زمانہ تابندہ ہے, ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے. کیوں؟ یہ سب نور کا کھیل ہے, یہ سب نور کا کھیل ہے. لائٹ کیا چیز ہے؟ لائٹ از این انرجی. اٹس اے سورس آف انرجی, اٹس اے سارٹ آف انرجی, اٹس اے کائنڈ آف انرجی. اس کا کمال یہ ہے کہ نور خود بھی روشن ہوتا ہے, دوسروں کو بھی منور کرتا ہے. نور کی صفت ہی یہی ہے, نور کی پراپرٹی ہی یہی ہے کہ وہ خود تو روشن ہے, دوسرے کو بھی منور کرتا ہے, ماحول کو بھی منور کرتا ہے. اب جس کی جتنی صلاحیت ہے وہ ویسی روشنی دیتا ہے. اور ایک نور وہ نور ہے جو رب کا نور ہے, جس سے ساری کائنات منور ہے. ہر شے میں ان کے نورانی جلوے ہیں, ہر طرف ان کا فیض رساں ہے. جن کا تعلق ان سے ہے ان کو ویسی ہی روشنی وہاں سے مل رہی ہے. اور اگر تعلق صحیح نہیں تو پھر نور کا کیا قصور ہے بھائی؟ بتی آپ کی خراب ہے, گیس آپ کی لیک ہے, اس کے بعد بحث, تکرار, جھگڑا. اپنی غلطی تو دیکھو, اپنی کمزوری کو تو دور کرو. پہلے اپنے عقیدے کی حفاظت کرو, اس کے بعد سرکار مدینہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. پھر دیکھو دل کی دنیا کیسے روشن ہوتی ہے. اولیاء اکرام کی زندگی آپ نے پڑھی, اصحاب کی پاک تینت سیر آپ نے پڑھی, کیا بات تھی؟ جانتے ہیں جس شہر میں ہم رہتے ہیں اس شہر میں کیسی کیسی ہستیاں معلوم بھی ہے. سبحان اللہ, آنکھ بند کر لی تو کائنات کا نظارہ کر لیا. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند کے زمانے میں کسی نے یہ نعرہ دیا, اللہ کے ولی تھے, کہا مرد مومن وہ نہیں جو دنیا کو اپنے ہاتھ کے مانند نہ دیکھے. بہاؤالدین نقش بند نے اعلان فرمایا, میری نظر میں مرد مومن وہ ہے جو دنیا کو انگوٹھی کے ناخن کے مانند دیکھے. اور حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر اپنے قصیدے قمریہ میں ارشاد فرماتے ہیں, نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حکم اتصالی. میں ساری دنیا کو بغیر پلک جھپکے ہر وقت ایسا دیکھتا رہتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہو ہتھیلی میں, رائی کا دانہ, اور بلا کسی پلک جھپکے کے. نظرت بلاد اللہ جمعا, نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حکم اتصالی. جن کے دل منور ہو جائیں یہ ان کی دل کی دنیا ہوتی ہے. یہ امتی ہیں, یہ اولیاء اکرام ہیں, ان کا یہ حال ہے تو سب کے سردار کا کیا حال ہوگا؟ وہ جو سب کا سردار ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کی دنیا تو ایسی دنیا, اس کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ جہاں آنے والے کے دل کے خطرات نہیں چھپتے, جہاں دل کے خطرات نہیں چھپتے. وہ دلوں کے دھڑکنوں سے بھی باخبر رہتے ہیں. سائنس نے بہت ترقی کر لی, آج آپ کی دل کی دھڑکن بھی بتائی جاتی ہے, دل کی دھڑکنیں بتائی جاتی ہے. ECG, ایکو کارڈیوگرام اور نہ جانے کیا کیا. دل کیسے دھڑک رہا, مانیٹر پہ بتا رہے دل کیسے دھڑک رہا, دوران خون کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, دل کی دھڑکن تو بتا سکتے ہو, کیا یہ بھی بتا سکتے ہو کہ دل کیا سوچ رہا ہے؟ ایسا بھی کوئی آلہ تمہارے پاس ہے؟ اس کے لیے آلے کی نہیں اولیاء کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے اولیاء کی ضرورت ہوتی ہے جو رسول اکرم کے نائبین ہیں, جو انبیاء کے وارث ہیں,
یہ ان کا حادثہ ہے، یہ ان کی صفات ہے۔ سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کریم تو بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے، حبیب یمنی یمن سے مکہ چلے تھے، ابو جہل نے خط لکھ کے بلوایا، حبیب آؤ، مکے میں ایک نیا دین روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اور ہمارا پرانا دین سمٹ رہا ہے، لہذا تم دوڑے دوڑے مکہ آؤ، تم بھی یمن کے سردار ہو، ہم بھی یہاں کے سردار ہیں، دونوں مل کر پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ جب حبیب یمین کو ابو جہل کا یہ خط پہنچا، انہوں نے سوچا کہ ٹھیک میں بھی جاؤں گا، مکے کا ارادہ کر لیا، گھر سے چلے۔ جب گھر سے چلے تو ان کو ایک ہی لڑکی تھی، اکلو کی بیٹی، دی اونلی ڈاٹر، اور وہ بھی ایسی کہ پورا جسم مفلوج تھا، ہاتھ پاؤں میں حرکت نہیں تھی، صرف سانس لیتا ایک لاشا تھا۔ جب گھر سے نکلے تو دل ہی دل میں ارادہ کر لیا، میں جاؤں گا مکے، اور اس ذات سے جس نے دنیا کو